یہ ہمارے جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے کبھی کبھی یہ دل کے حالات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اندر کے حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہوتی ہے تو ان اللہ والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ مرض ہے، لیکن وہ اپنی شان کریمی کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ مفتی صاحب کے بیان کی خصوصیات ہیں: اسلام کا تعارف، ایمان کے تقاضے، قرآن کے پیغامات، سنت رسول کی پکار، اتحاد و محبت کا درس، روزمرہ مسائل کا حل، حالات حاضرہ میں دین کا مطالبہ، اختلافی باتوں میں شائستہ انداز، شریعت اور لاجک ساتھ ساتھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اخلاق کے عنوان پر سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ اس میں پورا اخلاق کا نظام ہی بتا دیا گیا ہے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو میں عفو کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سرسری۔ خذ العفو لوگوں کا جو سرسری دین ہے، سرسری زندگی ہے، یعنی جو ظاہری دین ہے، اسی کو قبول کر لیجئے۔ کسی کے دل میں اترنے کی، اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اندر کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کا ظاہر ہے اگر وہ قواعد کے مطابق ہے تو اس کو آپ اپنا مانیے، اگر اس کا ظاہر قواعد کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ باطن کا معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ہر شخص کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے باطن میں۔ اندر سے آدمی مومن ہے یا منافق ہے، اندر سے آدمی موافق ہے یا مخالف ہے، اندر سے وہ اپنا ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی مرد کو نہیں پتہ کہ اس کی بیوی اندر سے کیا ہے، اس کی اولاد اندر سے کیا ہے، اس کے گھر میں جو لوگ ہیں جو اس کی ماتحتی میں رہتے ہیں وہ اس کے موافق ہیں کہ نہیں ہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن ظاہر میں اگر موافق ہیں تو ان کے ساتھ موافقین والا معاملہ کیا جائے، ظاہر میں اگر مخالف ہے تو مخالفین والا معاملہ ہو۔ تو جو خذ العفو میں تعلیم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا ظاہر اسلام کے مطابق دکھا رہا ہے تو ہمیں اس کے اسلام کو قبول کرنا ہوگا۔ حضرت خالد بن الولید نے ایک شخص پہ جب تلوار اٹھائی اور اس نے کلمہ پڑھ دیا اور انہوں نے اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ بہت ناراض ہوئے۔ حضرت خالد بن الولید نے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن معذرت کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ اس نے دکھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ اس کا دل چیر کر کے دیکھ لیتے کہ جان بچانے کے لیے پڑھ رہا کہ اس کو اسی وقت ایمان اس کے دل میں اتر آیا۔ تمہیں کیا پتہ؟ کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی جان بچا لی، محفوظ ہو گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص ظاہر اپنا موافق رکھتا ہے تو وہ موافق ہے، ظاہر موافق نہیں رکھتا تو وہ موافق نہیں ہے۔ کوئی آدمی دشمنوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے اور یہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو نہیں مانا جائے گا۔ دشمنوں کا طرز اختیار کرے، دشمنوں کی وجہ اختیار کرے اور وہ کہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص حقیقت میں کوئی آدمی دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے اور کسی مصلحت کے تحت بھیجا گیا ہے اس کو، وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ خذ العفو میں
ایک اخلاق سکھایا گیا. اس اخلاق کے اندر انتظام بھی چھپا ہوا ہے. اس میں انتظام بھی چھپا ہوا ہے کہ کسی ناظم کے لیے، کسی محتمم کے لیے، کسی استاذ کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی باپ کے لیے، کسی بھی مربی کے لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ جن سے اصلاح کا تعلق ہو، جن سے تربیت کا تعلق ہو، ان کو اسی اصول پر اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو. اندر کمرے کے اندر کیا کوئی کر رہا ہوگا نہیں پتہ، اور تم تلاش مت کرو کہ وہ اندر سے کیا ہے. کسی کے اندر کو مت دیکھو. اندر کا جو معاملہ ہے اس کو اندر والے کو اپنے دل کے معاملے کو اللہ سے خود درست کرنا ہوگا، اسے خود ٹھیک ہونا ہوگا. لیکن یہ کسی مربی یا مصلح کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندر سے نفاق ختم کر دے. یہ جو جگہ ہے، جس جگہ پر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس جگہ سے جو سب سے بڑا سبق امت کو ملا تھا وہ نفاق کا تھا. نفاق اور اخلاص پر حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسیں بے شمار ہیں، بہت ہیں، اور وہ زیادہ تر گفتگو اسی پر کرتے تھے. زیادہ تر کہتے تھے کہ اس وقت کا سکہ رائج الوقت ہے نفاق، کہ لوگ اندر سے کچھ ہیں، باہر سے کچھ ہے. اس پر گفتگو کرتے تھے. لیکن یہ بیان کرنا اور لوگوں کو منافق سمجھنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ گفتگو کرنا، اصلاح کی گفتگو کرنا، اس میں اور لوگوں کو منافق سمجھنا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیخ سعدی نے ایک نصیحت کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہی آدمی اپنی تھیلی بچا کر کے لے جا سکتا ہے جو سمجھے کہ ہر شخص جیب کترا ہے. تو لوگوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس میں تو بدگمانی کی تعلیم ہے. تو حضرت نے فرمایا نہیں، اس میں بدگمانی کی تعلیم نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ احتیاط ایسی رکھو کہ جیسے ہر شخص جیب کترا ہے. باقی کسی کو جیب کترا سمجھنا، اس کے بارے میں یہ گمان کرنا، یہ جائز نہیں ہے. تو مسلمانوں کو تو حکم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو. تو حسن ظن رکھنا اور اپنے آپ کو بچانا، احتیاط کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. اس لیے خذ العفو کا جو سبق ہے یہ ہم سب لوگوں کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس کی گہرائی میں اترنا ہوگا. اور یہ اخلاق کی ایک بہت جامع تعلیم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا کہ وہ کبھی دھوکہ دیتے نہیں تھے اور کبھی دھوکہ کھاتے نہیں تھے. تو مومن جو ہے وہ کبھی کسی منافق سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں. کوئی آدمی منافق ہو اور آ کر کے کسی مومن کو دھوکہ دے دے، مومن دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور کسی کو دھوکہ دیتا بھی نہیں. لیکن مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو منافق سمجھے. یہ دونوں باتیں جب آپ ملائیں گے تو اخلاق کا ایک وہ معیار ملے گا ہمیں جس معیار کو ابھی تک ہم نے سمجھا نہیں، جانا نہیں، اس پیمانے پر اپنے آپ کو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں. اسی لیے اس آیت کے 3 حصے ہیں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ان تینوں ہی حصوں میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. لیکن اس وقت مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی تھی. میں نے سوچا کہ ایک مختصر سی گفتگو ایسی ہو جو یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق آدمی اپنے آپ کو ڈھالے، وہ زیادہ بہتر ہے اس طویل گفتگو سے کہ لوگ یہ کہیں کہ ہاں تقریر تو اچھی تھی لیکن یہ نہ ہو کہ کسی کو کچھ یاد رہ گیا اس میں سے. تو ہمیں ایک ہی سبق اس وقت لینا ہے اس آیت سے. وہ سبق یہ ہے کہ جس کا ظاہر موافق شرع ہو اسے ہمیں سمجھنا بھی یہی چاہیے کہ وہ شرع کے موافق ہے. جس کا ظاہر مخالف شرع ہو اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ وہ مخالف شرع ہے. کوئی کافر ہو لیکن ظاہر کرے اسلام تو وہ مسلمان ہے، اس نے محفوظ کر لیا اپنی جان مال. اور کوئی اندر سے مومن ہو لیکن ظاہر کرے اپنا کفر تو وہ کافر ہے. یہ بالکل ایک فیصلہ ہے کہ جو آدمی اپنے جسم سے، اپنی شکل سے، اپنی وضاقت سے، اپنی زبان سے جس چیز کا اظہار کرے گا وہ وہی ہے. اندر اس کے کیا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن دنیا میں مفتی کیا کرے گا؟ ظاہر پر فیصلہ کرے گا، قاضی ظاہر پر فیصلہ کرے گا. اور ہر مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جو جیسا جس کا ظاہر ہے ویسے ہی اس کے مطابق، اس کے موافق برتاؤ ہوگا. اب ہم مدرسے کے لوگوں کے لیے اس تعلیم سے کیا رشتہ ہے؟ اس تعلیم کا
اس تعلیم کا رشتہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ظاہر کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ باطن اصل ہے، باطن اصل ہے مگر عند اللہ، ظاہر اصل ہے عند الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من صلی صلاتنا، جو ہماری جیسی نماز پڑھے، وہ اکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنی جان مال سب کو محفوظ کر لیا، یعنی وہ اب کافروں میں سے نہیں مانے جائیں گے، وہ مسلمانوں میں سے مانے جائیں گے، اور کسی کا دل چیر کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اندر سے کیا ہے۔ تو اس لیے نفاق کا سبق اس علاقے کا، اس گاؤں کا سب سے بڑا سبق ہے نفاق اور اخلاص کا، اور اس سبق میں یہ ایک گفتگو بھی بہت ضروری ہے جو انہی بزرگوں سے ملی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں آج اتنی سی گفتگو کی گئی کہ لوگوں کا جو ظاہری دین ہے اسی کو قبول کر لو، کسی کی گہرائی میں مت اترو، مت کہو کہ ہم تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ جانتے ہیں، تم اندر سے منافق ہو، تم اندر سے ایسے ہو، اندر سے کیسے ہو، اس کے پیچھے مت پڑو، تجسس مت کرو، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کے بارے میں اندازہ مت لگاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے منع فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، لوگوں کے بارے میں اندازے بہت مت لگاؤ۔ یہ ہمارے جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی یہ دل کے حالات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، اندر کے حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ اگر کسی کو بدنگاہی کی عادت ہوتی ہے تو ان اللہ والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ مرض ہے، لیکن وہ اپنی شان کریمی کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا نا پیش اہل دل نگہدار دل، کہ جب دل والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کی بڑی نگرانی کرو، اس لیے کہ تمہارے دل پہ جو کچھ چل رہا ہوگا وہ منکشف ہو جائے گا سامنے والے کے دل پر، اللہ والوں کے دل پر، تو وہاں اپنے دل کی بڑی حفاظت کرو۔ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا ایک بزرگ کا کہ جب ان سے ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو مرید کیا، وظائف وغیرہ کی تعلیم دی، اس کے دل کا تصفیہ کیا، وہ مراقبہ بھی کراتے تھے۔ تو جب وہ مرید مراقبے میں بیٹھا تو اس نے اپنے شیخ کے بارے میں مراقبہ کیا کہ میرے شیخ کیا ہیں، ان کا مقام دیکھا جائے۔ تو ان کو شیخ جب مراقبے میں آئے تو ایک کتے کی شکل میں آئے، سور کی شکل پہ آئے، تو گھبرا گیا وہ کہ میں غلط جگہ آ گیا، ایک کہاں شیخ سور کی شکل میں کیوں دکھ رہے؟ وہ گھبرا گیا۔ اس نے جا کر کے شیخ سے اپنا حال بتایا کہ حضرت ایسی صورت ہوئی ہے، میں نے مراقبے میں آپ کو دیکھنا چاہا مگر مجھے جو کچھ نظر آیا میں آپ سے بتا نہیں سکتا۔ شیخ نے کہا کہ بتاؤ، تم گھبراؤ مت۔ کہا کہ حضرت مجھے آپ کی شکل، آپ کی جگہ پر سور نظر آیا، اور میں ٹھیک ہے راستے پر چل رہے ہو، اور مجاہدہ کرو، اور مجاہدہ کروایا۔ پھر کہا کہ اب مراقبہ کرو۔ اب جب اس نے مراقبہ کیا تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے اب آپ کی شکل کتے جیسی نظر آئی، فرمایا کہ ٹھیک ہے صحیح چل رہے ہو، آگے بڑھو، اور مجاہدہ کرایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو بلی جیسی شکل نظر آئی، پھر اس کے بعد کسی اور جانور، پھر اس کے بعد کوئی بدصورت آدمی نظر آیا، پھر اس کے بعد ایک دن ایک پرنور چہرہ نظر آیا۔ تو شیخ نے کہا کہ اب تم اپنے مقام پر آ گئے، اب تمہارا دل نورانی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو پہلے دن تم نے سور دیکھا وہ تم نے اپنی شکل دیکھی تھی، شیخ تو آئینہ ہوتا ہے، تم گندے تھے اس وقت تو تم نے اپنی شکل دیکھی سور کی شکل میں، اس کے بعد تم نے دوبارہ جب دیکھا تو تم نے اپنے آپ کو کتے جیسا دیکھا، دوبارہ جب دیکھا تو ایسا دیکھا، ایسے دیکھا، دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے ہوتے اب تم اصلی انسان بن گئے ہو، اصلی انسان کی شکل میں آ گئے ہو۔ تو تم کو جو نور دکھا ہے میرے چہرے پر وہ تم کو اپنا نور دکھا ہے، اب تمہاری شکل نورانی ہو گئی، اب تم اندر سے نورانی ہو گئے ہو۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ شیخ پر انکشاف ہو جاتا ہے مرید کا۔ اب دیکھیے مرید پر شیخ کا انکشاف ہو رہا تھا، شیخ پر مرید کا انکشاف ہوتا ہے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، اللہ والوں کے اوپر انکشاف ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے کرم کی وجہ سے، اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنی اصلاح نفس کی وجہ سے کبھی بھی اظہار نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا دیکھ لیا، کیا سمجھ لیا۔ اور پھر حسن ظن کا بھی حکم ہے، تو اس لیے حسن ظن کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ بھی نہیں کرتے، اکرام کا معاملہ کرتے ہیں۔ مگر مرید کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ بدگمانی کرے اور اپنے نفس کی بری شکل کا تصور ذہن میں لا کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہی ہے سبق، خلاصہ ہے پورے تصوف کا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بدگمانی شروع کی، دوسروں کے ساتھ حسن ظن شروع کیا، تو ایک
ہم اخلاق کے اس معیار پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کی جتنی تعلیمات ہیں سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ بدگمانی ہو، اپنی اصلاح کی فکر ہو، اور دوسروں کے ساتھ حسن ظن ہو، اور ان کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی نہ آئے۔ اور یہ تعلیم کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ خذ العفو میں، کہ جو لوگوں کا ظاہری دین ہے اسی کو قبول کر لیجئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس کا بھی اہتمام کیا، جو لوگ داڑھی وغیرہ نہیں رکھتے، ظاہری وضاقتہ میں نہیں رہتے، ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فاسق کی تعظیم، فاسق کا اکرام، فاسق کو سلام کرنا منع ہے۔ مگر بزرگوں نے جب دیکھا کہ زیادہ تر مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حکم بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسلمان کے ظاہر کو مت دیکھو، باطن کو دیکھ کر کے، کہ باطن میں اسلام ہے اس لیے اس کو سلام کر لیا کرو، ورنہ تو لوگ دین ہی سے کہیں نہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ تعلیم بدل گئی، ورنہ اسلام میں 1400 سال تک مسلمانوں میں یہی نظام بنا رہا کہ جن کا ظاہر اسلام کے موافق تھا وہ مسلمان، جن کا ظاہر اسلام کے خلاف وہ باہر، ایسے ہی نظام تھا۔ اس وقت دنیا میں ہم لوگ بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری دوستیاں کدھر ہے، ہمارے رجحانات کدھر ہے، ہمارے میلان کدھر ہے۔ غیروں کی طرف میلان تو نہیں ہو رہا ہے، اس چیز پہ بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر سے بھی ہمارا رجحان درست رہنا چاہیے اور باہر سے بھی ہمارا ظاہر درست رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی اپنے اوپر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیے۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، اب تک تو طالب علم ہیں، سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں گے، دونوں ہاتھوں میں تھوڑا فاصلہ رکھیں گے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف رکھیں گے نا، اس طرح سے۔ یہ اسی طرح سے منقول ہے کتاب میں۔ کیوں منقول ہے؟ تاکہ ہم اس کی اتباع کریں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ایسے ہاتھ کرتے ہیں، تو یہ تو ہاتھ جوڑنا ہوا غیر مسلموں کی طرح سے۔ کچھ لوگ ایسے ہاتھ باندھے رہتے ہیں، تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہو گیا۔ اسلام میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، روایات میں موجود ہے کہ ایسے ہاتھ اٹھائے، تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائیے۔ اور دعا میں اصل ہے سری دعا، ٹھیک، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، اصل ہے سری دعا، لیکن تعلیم کے لیے جہری دعا بھی درست ہے۔ تو اس لیے واعظ کے بعد یا کبھی کبھی نماز کے بعد بھی اگر جہراً دعا کر لی جائے تاکہ لوگ سیکھ جائیں کہ ایسے دعا مانگی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دعا مانگ لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطایا کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ کفر و شرک کو بھی توبہ کرنے کی صورت میں معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرما دیتے ہیں۔ کریم ہیں، بغیر کسی استحقاق کے آپ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی جس سے کروڑوں اربوں لوگ محروم ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی جس سے کروڑوں لوگ محروم ہیں، روزی ایسی دی اور معاش ایسی دی جو لاکھوں سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے ہم پر بہت سی نعمتیں فرما رکھی ہیں جن کو شمار کرنے سے اور جن کا شکر ادا کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ یا اللہ ہماری درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ ہمارے دل میں، ہر مومن کے دل میں سنت کی محبت اور سنت کا عشق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری حاضرین مجلس کی اور تمام امت مسلمہ کے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ جملہ شرور و فتن آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے، اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے۔ اخلاص کے ساتھ صحیح اصولوں میں کام میں مشغولی کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ دین کا کام جہاں جہاں بھی جس نوع سے بھی ہو رہا ہے، اخلاص کے ساتھ صحیح اصولوں پر کام میں مشغولی کی توفیق عطا فرمائیے۔ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ خدمات جاریہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔